السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین مکرم، عزیزان احباب، آپ کا میزبان حافظ محمد عمر صحیح البخاری جلد نمبر 1 کے اردو ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 18۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اور یہ بدری صحابی اور عقبہ والی رات کے نقباء میں سے ایک نقیب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی، فرمایا، تم سب مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے دیدہ و دانستہ کسی پر افطرا پردازی نہیں کرو گے، اور اچھے کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے۔ پھر جو کوئی تم میں سے یہ عہد پورا کرے گا، اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو اس کا گناہ اتر جائے گا، اور جو کوئی ان جرائم میں سے کسی کا ارتکاب کرے پھر اللہ نے دنیا میں اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اللہ کے حوالے ہے کہ چاہے تو قیامت کے دن اسے سزا دے یا معاف کر دے۔ ہم نے ان سب شرطوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ فائدے میں لکھتے ہیں، یہ بیعت اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دین اسلام پر کاربند رہنے، ہجرت کرنے، میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے، فواحش و منکرات کو چھوڑنے، سنت پر عمل کرنے اور بدعات و رسوم سے دور رہنے کی بیعت لیتے تھے۔ انصار سے اسی قسم کی بیعت لی گئی اور وہ اس پر کاربند رہنے کی بنا پر انصار کہلانے کے حقدار ٹھہرے۔ اس کے علاوہ بیعت تصوف کا اسلام میں کوئی وجود نہیں، یہ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 19۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا، اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ فائدے میں لکھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے تمام لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنا اچھا عمل ہے، اور ایسا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ جو لوگ اس طرح کے اعمال صالحہ کو ایمان سے جدا قرار دیتے ہیں، ان کا موقف صحیح نہیں ہے، تاہم یہ اس وقت ہے جب ایمان ضائع ہونے کا شدید اندیشہ ہو۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 20۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جن کو وہ بآسانی کر سکتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا حال آپ جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمایا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر غصے کا اثر ظاہر ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو جاننے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔